بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ دادی کو وہ ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک جانب کروٹ بدلتی تو وہی گالی، وہی جوڈی کی مسکراہٹ، وہی اس کی انگلی۔ دوسری جانب کروٹ لیتی تو وہی گالی اور سارے جو مرضی کہیں میں بڈھی ضرور ہو رہی ہوں، مگر ابھی بہتری تہتری میں نہیں گئی۔ میرے 12 ضرور بجتے مگر 13 نہیں بجتے، جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ دادی کے دل میں جوڈی کے لیے نفرت انتہائی پختہ ہوگی، اور ساتھ ساتھ سرفراز کے لیے شکایت بھی کہ ماں رو رو کے یقین سے بات کر رہی ہے مگر وہ بیوی پہ الزام برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسے ماں کا نہیں بیوی کا زیادہ یقین ہے۔ 1-2 دن اسی سرد مہری میں گزر گئے۔ دادی نے صبح صبح نہ تو سرفراز کے لیے بلوں والے پراٹھے بنائے، نہ شام کی چائے کے ساتھ گڑ کے پورے اور سوجی کا حلوہ، نہ وعدے کے مطابق اجری بھون کے دی، نہ جوڈی کو رنگ محل کے بازار چوڑیاں پہنوانے لے گئی، نہ اپنی پرانی سہیلی بختاں کے ہاں لے کے گئی۔ جوڈی کو گلی محلے میں پھرتی گائے بھینسیں دیکھ کے بہت حیرت ہوتی تھی، اور جب سے سرفراز نے یہ بتایا تھا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ان کا گوبر بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے مچل گئی تھی۔ آخر ہے نزاد کی چوڑی، گوں بھی کوئی ایسی چیز ہے جسے دیکھنے کے لیے کوئی آپ سے باہر ہو رہا ہو؟ نہیں صبر کر، بختاں کے گھر لے جاؤں گی تجھے، اس کے ویڑے میں 8-9 گاواں اور 11 مجھیں، 2 کٹے بھی ہیں، رج کے دیکھ لینا۔ اس زمانے میں ابھی شہر کی حدود سے مویشیوں کا انخلاء شروع نہیں ہوا تھا۔ ہر گلی میں ایک آدھا گھر ایسا تھا جس کے آنگن میں بدی گائے بھینسوں کا دودھ پڑوسیوں کو سپلائی ہوتا تھا۔ ہر دوسرے گھر میں مرغیاں کڑکڑاتی پھرتی، اور وہ پہلا گھر جو دیسی مرغیوں سے محروم تھا، اس گھر کی کوئی بچی صبح صبح دوسرے گھر جا کے وہاں کی مالکن کو اٹھنی پکڑا کے 2 انڈے ضرور لے کے آتی۔ اسی بختاں کے گھر کی سیر کسی ونڈرلینڈ کی طرح کرا کے لانی تھی دادی نے جوڈی کو، مگر اب تو اس کا دل میم سے کھٹا ہو چکا تھا۔ کوثر اور راشدہ احتیاطاً اس سے کھینچی کھینچی سے تھے کہ جب ساس کا ہی موڈ اس سے خوشگوار نہیں ہے تو وہ خواہ مخواہ ہنس بول کے ساس کی نظروں میں کیوں بری بنے۔ بیچاری جوڈی اوپر والے کمرے میں اداسی سی اکیلی سی پڑی تھی۔ سرفراز ٹکٹوں کا انتظام کرنے گیا تھا، ان کا ارادہ اگلے ہفتے واپسی کا تھا۔ تبھی سہیل اپنی ٹیوشن دینے اوپر آ گیا۔ پہلے تو بھابھی کی خدمت میں ریگل چوک کی فروٹ چاٹ اور بیڈن روڈ کی آئس کریم پیش کر کے اس کا موڈ ذرا بلکہ خاصا خوشگوار کیا گیا۔ پھر اسے تسلی دی گئی کہ وہ بالکل محسوس نہ کرے جب وہ یہاں سے رخصت ہوگی تو گھر کے ایک ایک بندے کے دل میں جگہ بنا چکی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی زبان میں چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرے۔ سارا مسئلہ اسی زبان کا ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ فاصلے ہیں۔ سہیل اپنی ٹوٹی ہوئی بلکہ لولی لنگڑی انگریزی میں باتیں جوڈی کو کیسے سمجھاتا تھا وہ ایک الگ تفصیل طلب باب ہے۔ بہرحال کچھ دس اور کچھ ڈیڈ، کچھ آئی ایم اور کچھ یو، کچھ گڈ اور کچھ بیڈ، کچھ لو اور کچھ ہیٹ کی مدد سے، اور باقی سب کچھ ہاتھ کے اشاروں کی مدد سے اس نے جوڈی کو اس بات پر تیار کر ہی لیا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، نہ ہمت ہارے۔ اردو اور پنجابی اتنے بھی مشکل نہیں ہیں۔ بہت سے لفظ تو پنجابی، اردو اور انگلش میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے گلاس، جیسے کوکا کولا، جیسے آنٹی، جیسے پلیٹ، جیسے کولر، جیسے ٹی وی، جیسے فریج۔ باقی سب وہ تھوڑا تھوڑا سکھا دیتا ہے، کم از کم اتنا کہ وہ جاتے جاتے اپنے دل کی بات سب کو کہہ سکے، اور جو وہ جواب میں سنائے ان کو سمجھ سکے۔ اس دن جوڈی نے بڑے دل سے اس سے کلاس لی تھی اور سب باتیں ذہن نشین کر لی۔ اس سے اگلے دن ریہرسل ہوئی اور سہیل نے اوکے کر دیا، اور تیسرے دن وہ تاریخی واقعہ پیش آیا جس سے اماں میری واپسی کی سیٹ ہو گئی ہے۔ سرفراز نے ماں کے گھٹنے تھامتے ہوئے کہا، جو اس دن گالی والی بات سے ابھی تک ناراض تھی۔ ہیں کب جا رہا ہے؟ اگلے جمعے۔ دادی آنسو پوجنے لگی۔ لاکھ ناراضگی سہی، بیٹے سے جدائی کا غم اپنی جگہ۔ اوہو اماں روتی کیوں ہو؟ آتا جاتا رہوں گا، بلکہ میرے کاغذ پکے ہو جائیں تجھے اور ابے کو بھی بلا لوں گا پاس۔ ولایت؟ ہاں اپنے پاس ولایت۔ تب تک حالات سنوارنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس لیے آتے جاتے رہنے کے وعدے بھی ہو رہے تھے اور پاس بلانے کے عزائم کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ تیری زنانی مجھے رکھے گی؟ جوڈی بہت اچھی ہے اماں، اس کا دل بڑا صاف ہے۔ زبان تے بڑی گندی ہے، اس دن مجھے گالی۔ او ہو بس رہنے ہی دو اماں، وہ کوئی غلط فہمی تھی، بھول جائیں اسے۔ آپ نے بھی اسے کتنا برا بلا کہا، اور تو اور اس پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ وہ تو سب بھلایا آپ لوگوں کے لیے تحفے تحائف لے رہی ہے۔ ہیں تحفے؟ حالانکہ وہ آتے ہوئے بھی تحفے لائی تھی، اب جا رہی ہے تو اس کا حق بنتا ہے اور آپ سب کا فرض کہ اسے تحفے دے دلا کے رخصت کریں۔ خیر کم از کم اتنا کر دیں کہ اس سے سیدھے منہ بات کر لیں۔ سرفراز کی خواہش تھی 3-4 دن ہیں اس کے جانے میں، سب معاملات ہنسی خوشی سیٹ ہو جائیں۔ اور جوڈی سب کے لیے تحفے بھی لے آئے تھے۔ رات کے کھانے پہ دادی نے بھی سب گلے شکوے بھلا کے اپنے ہاتھ سے متنجن بنایا۔
پالک گوشت اور توے والی مچھلی۔ شامی کباب راشدہ نے سل پہ خوب دل لگا کے پیسے۔ کوثر کو جان بوجھ کے چولہے کے پاس بھی نہ پٹکنے دیا کہ اس کا ہاتھ سخت بد ذائقہ تھا۔ پلاؤ بھی پکاتی تو کھانے والے کے منہ میں کھچڑی کا ذائقہ آتا۔ کھانے کے بعد اشرف کنجوس کے لائے پان کا دور چلا۔ سہیل نے موج میں آ کے سب کو ٹھنڈی ٹھاٹھا والی گولی بوتل سوڈا پلانے کا اعلان کیا، مگر اس کے پیسے بچ گئے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ جیب ڈھیلی کرتا اور ٹھاٹھا سوڈا پلا کے سب کے میدوں میں ڈرون حملے کراتا، وہ ایٹم بم پھوٹ گیا۔ جوڈی سب سے پہلے ابا جی کو تحفہ دو۔ سرفراز نے بیوی کی واہ واہ کرانی چاہی۔ جوڈی مسکراتے اتراتے اٹھی اور لفافے سے ریشمی کرتے کا کپڑا نکال کے دادا جی کے کاندھوں پہ پھیلایا۔ واہ جی واہ ابا جی، تسی تے سج گئے ہو، اشرف نے داد دی۔ اس کے بعد جوڈی نے دادی کی خدمت میں کریم کی شیشی پیش کی، نہ ویکس کی نہ تبت سنو کی، بلکہ ولایتی نیویا کی۔ پھر راشدہ اور کوثر دونوں کو جاپانی سلک کا سوٹ، ان کے بچوں کے لیے نکی مارکیٹ سے لیے فراک اور نکر سوٹ، چابی والے کھلونے، اشرف اور سہیل کے لیے بھی سوٹ کا کپڑا۔ اب سب نے خوب گھٹ گھٹ کے جوڈی کو گلے سے لگایا اور پھر دھماکہ ہو ہی گیا۔ جوڈی نے دادی کے گلے لگتے فرتے جذبات سے مچل کے کہا، یوں کمینی چڑیل۔ دادی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا۔ باقی سب بھی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چٹا چٹ دادی کے گالوں کی بوسے لیتے کہہ رہی تھی، چڑیل چڑیل۔ اس کے بعد ہکا بکا کھڑے دادا جی کے پاس جا کے سر جھکا کے ادب سے کہنے لگی، آئی ول مس یو کالا کوا۔ کوثر کے دونوں لڑکے اجمل اور اکمل ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے۔ کوثر نے انہیں چپ کرانے کے لیے بہتری ش ش کی، مگر وہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سرفراز، ویک پتر، تیری زنانی مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ دادا جی نے حیران پریشان کھڑے سرفراز کو کہا تو وہ سکتے سے نکلا اور جوڈی کو اندر لے جانے کے لیے بڑھا۔ کم آن جوڈی، اسٹاپ اٹ۔ مگر اب جوڈی بے تحاشا ہنستے اکمل اور اجمل کو پوچھ رہی تھی، واٹ ہیپنڈ؟ اور جواب نہ ملنے پر اشرف سے ہاتھ کے اشارے اور لنگڑی اردو سے کہنے لگی، اشرف بھائی جان کیا ہوا آپ کا کتوراز کو؟ کیا؟ اشرف آگ بگولا ہو گیا۔ اکمل، اجمل، یور کتوراز۔ اشرف کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور سرفراز کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے بچوں کو کتے کے بچے کہہ رہی ہے، کتورے بنا ڈالا سرفراز، ایلے پھاڑ اپنا تحفہ۔ اشرف سوٹ سرفراز کے منہ پہ مار کے دھپ دھپ کرتا اندر چلا گیا۔ جوڈی حیرت سے مڑی۔ سرفراز تمہارا لانتی برادر؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سرفراز نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی حیرت سے بھری آنکھیں مزید کھل گئی۔ اسے لگا سرفراز اسے مارنے لگے۔ وہ پھڑپھڑانے لگی۔ لگتا ہے تیری زنانی دارو پیتی ہے، دادی نے قیاس ظاہر کیا۔ اس دن بھی چسکیاں لگائی ہوں گی، اسی لیے مجھے گندی گالی دی، مگر تو نہ مانا۔ اب یقین آ گیا کہ کیسی گندی زبان ہے اس کی۔ جوڈی اوپر چلو۔ سرفراز اسے کھینچتا اوپر لے جا رہا تھا۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی کیونکہ یہ سارا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اپنی دانست میں اس نے اچھی بہو بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ پھر سرفراز اسے مارنے اور کمرے میں لے کے قید کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ اس کے شور میں جانے پہ سرفراز نے سیڑھیوں کے عین درمیان اس پہ ذرا گرفت ڈھیلی کی۔ راشدہ کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور جوڈی کے ساتھ کچھ ہاتھ ہوا ہے۔ وہ اس کی ہمدردی میں پانی کا گلاس لیے سیڑھیوں تک گئی۔ سرفراز بھائی اسے پانی دو، اس کا سانس پھول رہے، پھر آرام سے اندر لے جا کے بات کرنا۔ سرفراز کے ہاتھ سے پانی لے کے جوڈی وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے گٹا گٹ چڑھانے لگی۔ آن دے سہیل نے، اس راشدہ کا تو مکو ٹھپتی ہوں، وڈی انجلی، کیسے پانی لے کے گئی ہے سگیلے چمچی۔ دادی نے دان کچکچائے اور جیسے ہی جوڈی نے راشدہ کو گلاس واپس کرتے شکریہ ادا کیا، سب کے ہاتھوں کے طوطے، کبوتر، چڑیاں سب کچھ اڑ کے پھر ہو گئے۔ راشدہ کے ہاتھوں سے گلاس گر گیا، کیونکہ جوڈی نے شکریہ اپنی مادری زبان میں نہیں بلکہ اپنے تئیں پنجابی یا اردو میں ادا کیا تھا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ گھر بھر کے سامنے منہ پھاڑ کے کتنا نازیبا اور معیوب لفظ ادا کر چکی ہے۔ ذرا حواس قابو میں آتے راشدہ نے سرفراز کے سامنے شرم محسوس کرتے ہوئے دوپٹے کا پلو منہ میں ڈالا اور بھگٹٹ اندر بھاگی۔ دادا جی دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے، بڑا کہندا سی میم لا رہا ہوں، ایک اور سکھنی آگے گند بکنے والی۔ قصہ ختم۔ دادی ان سب کو 1978 سے واپس لے آئی تھی، ہپی لہری سے ہمیش ریشما کے زمانے میں، ہیلن سے ملکہ شراوت اور ملکہ اروڑا کے دور میں۔ لیلا میں لیلا، ایسی میں لیلا، ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا سے، منی بدنام ہوئی اور جلیبی بائی تک، راجیش کھنہ سے رتک روشن تک اور ممتاز سے کرینہ کپور تک۔ سب منہ کھولے سن رہی تھی اور دادی کے پوپلے منہ پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی بچے کی شرارت پہ ماں پہلے اسے اوپر اوپر سے خوب لتاڑے اور بعد میں دوپٹے میں منہ چھپا کے مسکرائے۔ تو یہ تھا ساڑا قصہ۔ روبینہ نے مٹکا سا سر ہلایا۔
میں تو پہلے ہی فریحہ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ لینا یہ تیرے ہی ابا جی کا کوئی کارنامہ ہوگا۔ مسرت نے اپنی قیافہ شناسی کی داد چاہی، البتہ فریحہ سر جھکائے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ ارم الگ تاؤ کھا رہی تھی۔ آنے دو میم چاچی کو، میرے ویروں کو کتورے بولا تھا اس نے۔ بتا تو دیا ہے اس بیچاری کا قصور نہیں تھا، وہ تو جب اس کے منہ سے واہیاتی سن کے سرفراز نے لگایا ایک رپٹا تو وہ رو رو کے سہیل کو مدد کے بلانے لگی۔ اوپر سے سہیل غائب۔ اب ہوں تو میں ماں، اپنی اولاد کا سب سے زیادہ ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ تیلی سہیل نہیں لگائی ہے۔ میں نے بھیجا اشرف کو، مجھے پتا تھا سہیل کدھر ہوگا۔ یعنی آپ نے تاؤ جی کو بھیجا کہ ابا جی کو پکڑ کے لائیں؟ نہیں، میں نے اس لیے بھیجا اشرف کو کہ وہ سہیل کو خبردار کر دے کہ سرفراز کو سارا کچھ پتہ چل گیا ہے، وہ کہیں نہ جائے، جمعے تک نہ آئے۔ او، میں بھی کہوں آپ اتنی انصاف پسند کب سے ہو گئی؟ ارم بڑبڑائی، پر سہیل اشرف کے ہاتھ نہ لگا۔ آ گیا شامی گھومتا گھماتا اور سرفراز کے ہتھے چڑھ گیا۔ واہ جی، پھیرتے سرفراز چاچا جی نے سہیل چاچا جی کی بڑی سامت لائی ہوگی۔ روبینہ نے چسکا بھرا۔ بس میری غلطی، چوڈی کی ضد میں، اس میم نو کی چڑ میں نے سہیل کی طرفداری کی اور سرفراز رس گیا۔ جمعے کے بجائے اسی دن گھر سے نکل گیا۔ ہورے کسی ہوٹل میں رہا، پھر تب کا گیا، آج آ رہا ہے خیر سے۔ ویسے دادی، روبینہ ذرا اور پاس کھسکی، ایک بات تو بتائیں، ہن کی یہ؟ دادی اس کی قربت سے ذرا مشکوک ہوئی۔ عام حالات میں وہ کہاں اتنا منہ لگاتی تھی دادی ساس کو۔ آخر جودی چاچی نے راشدہ چاچی کو کیا کہا تھا؟ تیرا سر، دادی کو جلال آ گیا۔ لعنت میرے تھے جس نے تم شودیوں کو اتنا بڑا راز بتا دیا، اب چسکے لے رہی ہو؟ میں نہیں بتانے والی۔ پھر ذرا سا سنجیدہ اور بہت زیادہ سنجیدہ ہو کے کہنے لگی، ویسے بھی وہ دن تھے آج کا دن، میں نے اپنی زبان صاف کر لی۔ سرفراز نے اس دن غصے میں جو کہا وہ مجھے برا تو بڑا لگا۔ میں نے اسے بڑی لعنتیں دی کہ دفع ہو، اپنے خاندان اپنی نسل کو برا کہتا ہے، اپنے ماں پیو کی تربیت میں کیڑے نکال رہے۔ مگر بعد میں اس کی باتیں یاد آئی تو سوچا صحیح تو کہتا تھا وہ، کہ کی فائدہ ہمارے 5 وقت وضو کرنے کا، زبان تو پلید ہی رہتی ہے، ہر ویلے گالیاں نکال نکال کے، بندے کے اندر سے شرم اور حیا اور غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ غیرت رہتی تو سہیل بھابھی کو ایسی واہیات باتیں کیوں سکھاتا؟ مذاق مذاق میں سے ہی۔ غلطی میری تھی۔ ماں کے اپنے اندر نقص ہو تو اولاد کو کیا چج دے گی؟ میں نے ہمیشہ اپنی نسل در نسل سیکھی گالیوں پر فخر کیا تھا کہ میرے آگے کوئی لڑائی میں ٹک نہیں سکتا، ایسی نکڑ نکڑ سے گالیاں نکالتی ہوں۔ پھر جب سہیل نے میرے سے سیکھ کے گالیاں نکالنا شروع کی تو میں کس منہ سے روکتی؟ ہاں، پر اس واقعے کے بعد میں نے اور سہیل دونوں نے بدزبانی چھوڑ دی اور نہ آگے سے بچوں کو سیکھنے دی۔ ہائے ہائے، تو پھر میرے بنڈے کے منہ میں زہر کون ڈال گیا؟ وہ تو مجھے دن رات گالیوں میں تولتا ہے۔ روبینہ نے دہائی دی تو دادی نے چٹکی سی بھری۔ کچھ لوگ ہوتے ہی اس قابل ہیں کہ ان کو دیکھ کے بندہ قسم بھی توڑ دے۔ نہیں روبینہ، تیرا گالیوں کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ ابا جی، میں نے بکواس کی تھی نا کہ ادھر دیر لگتی ہے، تسی نہ آؤ، اشرف نے چین بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ دادا جی نے بھی تو پچھلے 1.5 گھنٹے میں ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی انہیں باتھ روم جانا ہوتا، کبھی پانی پینا ہوتا، کبھی پھر سے باتھ روم جانا ہوتا، کبھی ٹانگیں لٹکا کے بیٹھنے سے پیروں میں سوئیاں چبھنے لگتی، کبھی ایک بار اور باتھ روم جانا ہوتا، کبھی کمر پر خارش شروع ہو جاتی اور ہاتھ کھجانے کے لیے وہاں تک پہنچ نہ پا رہا ہوتا، کبھی پھر سے باتھ روم جانا ہوتا، اور کبھی بس باتھ روم ہی جانا ہوتا۔ اوئے ہوئے کی مصیبت ہے، پھر سے باتھ روم؟ ابا جی کے 1 گھنٹے میں 8ویں بار باتھ روم جانے کی فرمائش سن کے تاؤ جی اشرف بھنا کے رہ گئے۔ منع بھی کیا تھا جوس پہ جوس نہ چڑھاؤ، پہلے انار کا جوس، پھر سیب کا جوس، اب سنگترے کا جوس۔ جوس پہ جوس ڈالے جا رہے ہو اندر اور میری دھوڑیں لگائی ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو لیٹرین لے کے جاؤں یا سامنے نظر رکھوں؟ جہاز اتر گیا ہے۔ سرفراز سامان لے کے باہر نکلے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ وہ سامان ادھر نہ بانٹ دے لوگوں میں۔ تھوڑ دے لے، جو بھی لایا ولایت سے وہ لے کے گھر ہی آئے گا۔ دادا جی نے زہر اگلا۔ ان سے کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا، کبھی ایک ٹانگ پر وزن ڈالتے، کبھی دوسری ٹانگ پہ۔ چل لے چل مجھے، پھر نہ کہیں اگر ادھر ہی خطا ہو گیا تو۔ اوئے ہوئے، تاؤ جی اس دھمکیہ وارننگ پر تڑپ اٹھے۔ چلو پھر، اور احسان جتانے کے انداز میں انہیں لے کر 9ویں بار واش رومز کی جانب بڑھے۔ اتنی دفعہ لے کے گیا ہوں، ابھی تک راستہ یاد نہیں ہوا؟ جہاں ہم کھلوتے تھے وہاں سے سیدھا آگے جا کے دوسرا موڑ لو، یہ سامنے کسلحانے۔ اس نے دور سے اشارہ کر کے دکھایا، وہ دیکھو سامنے جہاں چائے کا سٹال لگا ہے۔ ہلا ہلا، پتہ ہے آج بڑبڑ کرنے لگا ہے، سارے رستے پیو نے بتائے ہیں تجھے۔ اتنے میں سرفراز کی فلائٹ آنے کے اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ اشرف کو پیپر سوڑی گئی۔ چلو آ گیا جہاز، اور ادھر لیٹرین کے دورے ہی نہیں مکرے۔ اور چل ہوئے، بہت ہی گلا نہ سنا، تو جیسے گیا ہی نہیں ہے کبھی، تیرا تو سسٹم ہی ہو رہا ہے،
चल जा, मैं आप पे चला जाऊंगा, वो सामने ही तो है 4 कदम पे। अशरफ बाप को अकेला छोड़ने के ख्याल से हिचकिचा सा गया। वॉशरूम्स वाकई 4 कदम के फासले पर थे, मगर वापसी का रास्ता 4 कदम का नहीं था। तुसी वापस कैसे आओगे? 4 बंदों के कांधों पे, दादाजी ने जल के कहा। अल्लाह न करे, अम्मी जी सही कहती हैं, आपने हमेशा नेश बातें करनी होती हैं। खैर, इधर देखो, वो जो सामने किताबों और सानों का स्टॉल है, इधर से खब्बे पास से मुड़ना है, वहाँ ये रंग गोरा करने वाली क्रीम का बड़ा सा इश्तिहार लगा है। वो जो ऊंचे दंदा वाली लड़की है उसका? बड़ा पता था भाई दादाजी को इस उम्र में भी मॉडल गर्ल्स का, कि किसके दांत ऊंचे हैं, किसका माथा चौड़ा है। हाँ जी वही। भला दसो, रंग चिट्टा करने से क्या होगा? बैठ तो सारा उसका बाहर है, कोजी। ओहो अब्बा जी, कोजी हो या सोनी, बस इश्तिहार के सामने ही मैं खड़ा हूँगा। सरफराज उसके टब्बर के साथ पता नहीं, अब तक शायद निकला हो या शायद ना निकला हो। तुसी जाओ तो सही। अभी तो आपसे मिनट सब्र नहीं हो रहा था। ताऊ जी की याद दिलाने पे दादाजी जल्दी से वॉशरूम्स की तरफ बढ़े। ओ कुड़ियो, रोटी तैयार है। सारी माओं की तरह दादी की मोहब्बत भी बेटे के पसंदीदा खाने से शुरू होकर वहीं ख़त्म होती थी। हाँ जी, पुलाव दम पर रख दिया है। फरीहा ज़रा तुम शामी कबाब तल लो और इरम से कहो खीर के लिए बादाम पिस्ते काट दे। मुसरत के हदायतनामे पर दादी बिगड़ गई। सारा कुछ मेरी पोतरियों ने करना है तो तूने क्या करना है, खर्क? हाय हाय, मैंने पुलाव बनाया है, कढ़ाई गोश्त बनाया, सलाद बनाया, खीर बनाई। शुरू होगी तू अपनी तारीफ़ें करने। रुबीना अचानक कहीं से टपक पड़ी, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोरमा किसने बनाया? मैंने। कड़ेले गोश्त किसने बनाए? मैंने। सड़हानों की उछाड़े किसने बदले? मैंने। पर्दे किसने धोए? मैंने। फर्श किसने धोया? मैंने। कुर्सियाँ किसने झाड़ी? मैंने। सरफराज ताऊ के लिए कुर्ते किसने इस्त्री किए? मैंने। नी गल दस नी, तूने चुन चुन के सारे काम ऐसे ही करने थे जिनमें रज के रे आता हो। कोरमा, करेले गोश्त, सराहने, पर्दे, फर्श, कुर्सियाँ, कुर्ते। तौबा तौबा। दादी ने कानों के अंदर उंगलियों से खला किया, जैसे सारे रे और रे कानों में फंस गए हों। फरीहा शामी कबाब तल दे, इरम खीर सजा दे। मुसरत ने रुबीना की इज्जत अफजाई होने पे मुस्कुराहट दबा के नंदों को आवाज़ें लगाई। वो दोनों अंदर अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थी। फरीहा डाइजेस्ट में गर्क, वो नावल पढ़ रही थी जिसकी हीरोइन सब कर करा के साफ पाक बीबी थी और मजलूम बन के तीसरा आशिक फंसा रही थी। इरम अपनी नोक प्लाक सवार रही थी। उसने वो तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आजमा डाले थे जिन जिन के इश्तिहारात अब तक उसकी नज़रों से गुजरे थे। रंग गोरा करने वाली महंगी क्रीम भी, जिल्द मुलायम करने वाली बदबूदार उपटन भी, बाल घने करने वाला नायाब तेल भी, इम्पोर्टेड शैम्पूज़ और कंडीशनर्स भी। और इसके साथ साथ उसने तमाम हकीमी टोटके और हुस्न निखारने के देसी नुस्खे भी बरत लिए थे। लीमू के छिलके से रगड़ के मुंह पे मलाई का लेप, पेट अंदर करने के लिए नहार मुंह मूली के अर्क का नाश्ता। यह अलग बात कि सारा दिन फिर कोई उसके पास बैठने की हिम्मत न कर सका। खट्टी छाछ से बाल भी धोए, चाहे ताई जी से जी भर के गालियाँ मिली हों, क्योंकि ये लस्सी उन्होंने खट्टी होने के लिए रख छोड़ी थी कड़ी बनाने के लिए। इस वक्त वो जॉर्जेट के सुर्ख सूट में मलबूस, कांधों पर अपने 2.5 बाल बिखराए, धागा हाथ में पकड़े, बंदर वाली थूथनी बनाए मूंछ के इक्का दुक्का बाल नोच रही थी जब ताई जी अंदर छापा मारने के अंदाज में दाखिल हुई। तुझे आवाज़ नहीं आ रही? जाके बादाम पिस्ते काट के दे मुसरत को। उसने चीख चीख के सारा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है। आंट गवांट को सुना रही है कि तू ज़रा से काम के लिए भी किसी के हाथ नहीं आती। मेरे से नहीं कटते बादाम पिस्ते, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। नहीं, तेरा चाटा ख़राब हो जाएगा अगर मैंने इसे पकड़ के 2-4 झटके दिए तो। ताई ने ख़तरनाक तेवरों के साथ धमकी दी, जिसका खातिर ख्वाह असर भी हुआ, और इरम अपने इन हाथों को हसरत से देखती सर्द आह भरती बाहर निकल गई, जिनको रात भर अर्क गुलाब, ग्लिसरीन और लीमू का अर्क रगड़ कर चिट्टा दूध किया था।